اچھا، ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ سوچئے کہ اگر مسلمان کسی ایسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں حکومت غیر مسلم ہو، تو قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا حکم بغاوت کا ہے یا پھر کوئی اور راستہ دکھایا گیا ہے؟ آئیے اس اہم موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رہنمائی کیا ہے۔ تو بنیادی سوال بالکل یہی ہے، اور آج کی دنیا میں تو یہ سوال اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب حکمران غیر مسلم ہوں تو ایک مسلمان کا رویہ، اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں آسمانی ہدایت کیا کہتی ہے۔ دیکھیں، قرآن کی ساری تعلیمات کی جو بنیاد ہے نا، وہ ایک مرکزی ستون پر کھڑی ہے، اور وہ ستون ہے انصاف۔ یہ صرف کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ہر عمل، ہر فیصلے کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ سورۃ النساء کی آیت انصاف کے لیے ایک ایسا معیار قائم کرتی ہے جو بالکل اٹل ہے۔ مطلب انصاف ہر حال میں کرنا ہے، ہر قیمت پر، یہاں تک کہ اگر گواہی خود اپنے خلاف، اپنے والدین یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو یہاں سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کا یہ حکم کسی شرط سے بندھا ہوا نہیں ہے۔ اس میں کوئی اگر یا مگر کی گنجائش ہی نہیں۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، سامنے کوئی بھی ہو، یہ پہلا اور سب سے بنیادی اصول ہے کہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اچھا، تو انصاف کا یہ عظیم اصول غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات میں کیسے کام کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ اقتدار میں ہوں؟ قرآن اس پر بھی بالکل صاف صاف رہنمائی دیتا ہے۔ مطلب بالکل واضح، اگر کوئی حکومت آپ سے لڑ نہیں رہی، آپ کو دین پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے، تو پھر مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور پورا انصاف کریں۔ یہی ایک مثبت اور تعمیری رشتے کی بنیاد ہے۔ لیکن زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے ہیں نا۔ کیا ہوگا جب حالات مشکل ہوں، جب ناانصافی کا سامنا ہو یا صبر آزمایا جا رہا ہو؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں قرآن کیا حکمت سکھاتا ہے۔ جب وقت مشکل ہو تو قرآن سب سے زیادہ زور دیتا ہے صبر اور ثابت قدمی پر۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دیکھو، کامیابی جلد بازی یا جذباتی رد عمل میں نہیں ہے، بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرنے اور اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے میں ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ مشکلات کا جواب غصے یا مایوسی سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا جواب صبر اور ایمان کی مضبوطی سے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو لمبے عرصے میں کامیابی دلاتی ہے اور معاشرے کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ تو کیا صبر کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ اگر کسی پر سیدھا حملہ ہو جائے، اس کی جان، مال یا عزت خطرے میں پڑ جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہاں قرآن ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ جو تم سے لڑیں ان سے اپنا دفاع کرو، لیکن خبردار، حد سے آگے مت بڑھنا۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہاں ایک بہت ہی نازک اور اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دفاع کی اجازت ہے، لیکن ظلم اور جارحیت کی نہیں۔ اسلام اپنا دفاع کرنے کا حق تو دیتا ہے، لیکن لڑائی میں پہل کرنے، بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جانے یا ان لوگوں کو نشانہ بنانے سے سختی سے منع کرتا ہے جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے انصاف، صبر اور دفاع کی حدود کو سمجھ لیا، لیکن صرف رد عمل سے بھی ایک بہتر راستہ موجود ہے، اور وہ راستہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے، ایک اعلیٰ اور زیادہ حکمت والا راستہ۔ یہ حدیث ایک سنہری اصول بتاتی ہے جو ہر قسم کی حکومت پر لاگو ہوتا ہے۔ اطاعت یعنی فرمانبرداری صرف اور صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ اگر کوئی حکمران، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی اصل وفاداری کسی شخص یا حکومت سے نہیں، بلکہ نیکی اور سچائی کے اصولوں سے ہے۔ یہی تو اسلام کی روح ہے۔ قانون کی پابندی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی قانون بنانے والے کے قانون سے ٹکرائے تو بنانے والے کا حکم ہی سب سے اوپر ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ تبدیلی لانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین جدوجہد یا جہاد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، افضل الجہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ یہی ہے نبوی حکمت۔ اسلام ہمیں فساد، انتشار یا بغاوت کا راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ حکمت اور جرت کے ساتھ سچ بولنا سکھاتا ہے۔ یہی تبدیلی کا حقیقی، پائیدار اور تعمیری راستہ ہے۔ تو چلیے، اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ تو راستہ فساد، اندھی بغاوت اور نفرت کا تو بالکل نہیں ہے، بلکہ راستہ ہے انصاف پر قائم رہنے کا، مشکل میں صبر کرنے کا اور معاملات کو حکمت سے چلانے کا۔
یہ 3 اصول ہمیں ہمیشہ صحیح سمت میں رکھتے ہیں۔ اور آخر میں قرآن ہمیں معاشرتی تبدیلی کا وہ سب سے بڑا راز بتاتا ہے جس پر باقی سب کچھ ٹکا ہوا ہے، ایک ایسی آیت جو ہر دور اور ہر قوم کے لیے ایک روشن مینار کی طرح ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل تبدیلی باہر سے نہیں آتی، وہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ قومیں حکومتوں کے بدلنے سے نہیں بدلتیں، قومیں تب بدلتی ہیں جب ان کے لوگ اپنے خیالات، اپنے کردار اور اپنے اعمال کو بدلتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا رستہ انصاف کا رستہ ہے، صبر کا راستہ ہے اور حکمت کا رستہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات حکمرانوں پر تنقید سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ذات کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس پوری گفتگو سے ملتا ہے۔ اس پر غور کریں کہ حقیقی تبدیلی کا آغاز اصل میں کہاں سے ہوتا ہے۔ اگر ایسی ہی دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔